کمرے سے اب بھی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے کے باہر حاجرہ اب بھی اس کرسی پر بیٹھی خود کو اتنا ہی بے بس محسوس کر رہی تھیں جتنا کچھ دیر پہلے۔ فقط اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، چاہ کر بھی اپنے آپ میں نازیہ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں لا پائی تھی۔ اس کی دل خراش تھی کہ اب تک اس کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح کھول رہی تھی۔ نازیہ کی سسکیاں اس کی بے بسی میں اور اضافہ کر رہی تھیں۔ بوجھل قدموں سے نازیہ کے کمرے کی طرف بڑھتی، اپنے ذہن میں ان لفظوں کا چناؤ کر رہی تھی جس سے وہ نازیہ کو تسلی دے سکے۔ صبر، حوصلہ، ہمت، یہ سب لفظ کتنے بے معنی ہو گئے تھے۔ فاروق کہتا تھا آپ کی باتوں میں بہت اثر ہے۔ اپنی ہر پریشانی میں اسے حاجرہ کے مشورے، اس کی تسلی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے ہر موڑ پر اپنے لفظوں میں فاروق کی رہنمائی کی تھی، ہر مشکل گھڑی میں سچائی اور ثابت قدمی کی تلقین کی تھی۔ وہ جانتی تھیں اس کی باتیں فاروق کی زندگی میں اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ترقی اور کامیابی کا رہبر مانتا تھا، مگر کیا آج اس کے لفظوں میں وہ تاثیر ہوگی جن سے نازیہ کے غم کا مداوع ہو سکے؟ ایسا کیا کہے وہ نازیہ سے جو اس کی زندگی میں آئی ان سیاہ لمحوں کی تاریکی کم کر دے؟ کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نازیہ کے کمرے میں آئیں۔ بیڈ سے ٹیک لگائے نازیہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا لرزتا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب بھی بے آواز رو رہی ہے۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ مسلسل رونے کی سے اس کی خوبصورت آنکھیں سوج چکی تھیں۔ امی حاجرہ کو دیکھتے ہی اس کی تھمے ہوئے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ حاجرہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ خود بھی فرش پر اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ اس کی ویران آنکھیں اور کملایا چہرہ اس کے غم کی داستان کہہ رہا تھا۔ بات بے بات مسکرانے والی معصوم تھی نازیہ۔ حاجرہ کے گھر کی خوشی تھی، آج درد کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ صرف 6 ماہ ہی تو گزرے تھے اس کی شادی کو، اور ان 6 ماہ میں وہ حاجرہ کے لیے فاروق سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی رشتے میں ساس بہو کا روایتی پن تو دور کی بات، ماں بیٹی والی نوک جھوک بھی نہ تھی، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہترین دوست تھیں۔ کتنا ڈرایا تھا لوگوں نے اسے بیٹی کی من پسند لڑکی کو بہو بنانے سے۔ حاجرہ کے دل میں اندیشے ہی اندیشے تھے۔ وہ جو بیوہ ہو کر بھی اکلوتے بیٹے کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے، ایک قابل انسان بنانے کے بعد اسے کسی اور کے سپرد کرتے ہوئے ہر ماں کے دل میں ہوتے ہیں۔ لیکن نازیہ نے بہت جلد ان تمام خدشات کی نفی کر دی تھی۔ ان دونوں کی خوشیوں کے لیے حاجرہ اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں سب دعائیں بے اثر چلی گئیں۔ کچھ بھی تو مختلف نہیں تھا۔ آج جون کی گرمی، تپتی دوپہر، ویران گلیاں اور گھر کے کام۔ فاروق تو صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا اور اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی۔ ایسے میں نازیہ نے کھانا آج دوپہر میں ہی بنا لیا تھا۔ حاجرہ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی تو نازیہ نے کھانا میز پر لگا دیا۔ دونوں ساس بہو نے ڈھیر ساری مزیدار باتوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ نازیہ برتن سمیٹنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ کسی کی بے وقت آمد تعجب کا اظہار کرتی حاجرہ گیٹ کی طرف چل دیں۔ آج گرمی بھی کل سے زیادہ تھی۔ گلی میں بندہ بشر تو دور کی بات، چرند پرند بھی کسی سایہ دار جگہ پہ چھپے بیٹھے تھے۔ دروازے پر کوریئر والے کی آمد کا سن کر حاجرہ نے اطمینان سے دروازہ کھولا، کیونکہ فاروق کے کوریئر اکثر
घर आते रहते थे। कुंडी खोलते ही 25 से 20 साल के दो लड़के दरवाजे को सख्ती से धकेलते अंदर घुस आए। इनमें से एक के हाथ में पिस्तौल भी थी, जबकि दूसरे ने तेजी से आगे बढ़कर हाजरा के मुंह पर हाथ रख दिया और खौफ से निकलती चीख का गला दबा दिया। पिस्तौल वाला लड़का फुर्ती से कुंडी चढ़ाकर घर के अंदर घुस गया। एक के हाथ में पिस्तौल और दूसरे के की गिरफ्त में हाजरा। ये मंत्र देखकर नादिया की तो जान ही निकल गई। चोर और सांप की दहशत ही बहुत होती है। हाजरा ने इनके मांगते ही अपना जेवर और नकदी इनके हवाले कर दी और नादिया को भी इसका जेवर लाने की तलकीन की। हाजरा का हुक्म मिलते ही नादिया तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। पिस्तौल वाले लड़के ने अब भी हाजरा पर पिस्तौल ताना हुआ था, जबकि दूसरा लड़का नादिया के साथ इसके कमरे में गया। कांपते हाथों से नादिया अपनी अलमारी खोल के जल्दी जल्दी अपना जेवर निकाल रही थी कि अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर सहम कर इसने पीछे देखा। लड़का आंखों में शैतानियत लिए नादिया की तरफ बढ़ रहा था। तमाम जेवरात इसके हाथ से गिर गए और इसने चिल्लाना शुरू किया। हाजरा ने बाहर एहतजाज की कोशिश की तो पिस्तौल वाले लड़के ने तेजी से इसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर इसे कुर्सी से बांध दिया। नाजिया की बेबसी में लिपटी चीखें इसकी समाज से टकरा रही थी। वो इस दरिंदे से रहम की दरख्वास्त कर रही थी। हाजरा की आंखों के बहते आंसू इससे खामोश मिन्नत कर रहे थे। चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट लिए वो नाजिया के तड़पने से लुत्फ उठा रहा था। बंद दरवाजे के पीछे नाजिया की चीखें दम तोड़ गईं। रोना बिलखना सिसकियां बनता गया। सुनसान दोपहर में कोई इसकी फरियाद सुनने वाला ना था जो इस लम्हे मदद को आता। अगले चंद मिनटों में वो दोनों शैतान सारा जेवर और रुपया समेट कर रफू चक्कर हो गए। जाने से पहले वो हाजरा की रस्सियां खोल गए थे और जाते जाते वो इस घर की इज्जत को दो कौड़ी का कर गए थे। नादिया को बेआबरू कर गए थे। ना आसमान गिरा था, ना ज़मीन फटी थी। एक क़यामत थी जो आकर गुजर गई थी। बहुत देर तक हाजरा इसे सीने से लगाए चुपचाप कमरे के फर्श पर बैठी रहीं। दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ भी ना था। एक तूफान था जो इनकी जिंदगियों में आकर गुजर गया था। ना ख़त्म होने वाला सन्नाटा इन दोनों के दरमियान छोड़ गया था। अम्मी फ़ारूक बहुत देर के बाद फ़कत दो लफ्ज़ नादिया की ज़बान से निकले थे और हाजरा जानती थी इन दो लफ्ज़ों को अदा करने के लिए इसने अपने वजूद की सारी हिम्मत इकट्ठी की होगी। नाज़िया, आखिरी मेरी बात गौर से सुनो। नाज़िया की लरजती आवाज़ ने हाजरा की बूढ़ी रूह में अचानक तवानाई भर दी थी। ये वक्त खामोश रहने का नहीं था, फैसले का था। इस बात को आज, अभी और इसी वक्त इस कमरे में आज दफन कर दो। अपने सीने से जुदा करते हुए उसने नाज़िया के दोनों बाजू झंझोड़े थे। ये क्या कह रही हैं अम्मी? नाज़िया फटी फटी आंखों से हाजरा को देख रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। आज जो कुछ भी हुआ इसकी खबर किसी को भी ना होने पाए, फ़ारूक को भी नहीं। हाजरा ने अपनी आखिरी बात पर जोर देते हुए कहा। लेकिन इतनी बड़ी बात मैं फ़ारूक से कैसे छुपाऊंगी? आप चाहती हैं मैं फ़ारूक से झूठ बोलूं? नाज़िया ने नाकाबिल यकीन हैरत से पूछा। ऐसा सच जिससे सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, इससे तो झूठ ही बेहतर है। क्या भला कर पाएगा तुम्हारा सच? क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारी बात जानने के बाद फ़र्रुख तुमसे पहले जैसा ताल्लुक़ कायम रख पाएगा और ये दुनिया तुम्हें चैन से जीने देगी? हाजरा ने बेबसी से कहा। लेकिन अम्मी, फ़र्रुख मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब आप इनकी माँ होकर मेरे साथ हैं। तो हाजरा ने नाज़िया की बात मुकम्मल होने नहीं दी। मैं फ़र्रुख की माँ ज़रूर हूँ नाज़िया, लेकिन एक औरत भी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हारे इस दर्द से वाकिफ़ हूँ, बल्कि इन मसाइब को भी समझ सकती हूँ जो आने वाले दिनों में तुम्हें मिलने वाले हैं।
مجبور بے بس عورت کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے، میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ میں ہونے کو نہیں روک سکتی، لیکن آگے کچھ برا ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہاجرہ کے لہجے میں قطعیت تھی، اور جہاں تک فاروق کی محبت کی بات ہے تو یہ مت بھولو، مت محبت آسانی سے کر لیتا ہے، مگر اسے نبھانے کے لیے آزمائش نہیں سہ پاتا۔ بہت کمزور ہوتے ہیں یہ مرد، جذبات میں آ کر جنہیں سر پر تاج کی طرح سجا لیتے ہیں، کب انہیں ٹھوکر پہ لے آئیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ آج اپنی محبت سے مجبور ہو کر وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی لے لے تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ اپنے اس فیصلے پر وہ قائم رہ پائے گا۔ اگر وہ بدل گیا تو پھر کیا تم اس کا بدلنا سہ پاؤ گی؟ مان جا میری بچی، میں نے دنیا دیکھی ہے، تم خود کو سنبھالو اور اس بات کو کسی سے مت کہنا۔ ہاجرہ کی باتوں نے آخر یہ ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ کیسے سامنا کرو گی فروخت کا اس داغدار دامن کے ساتھ؟ نازیہ روحانسی ہو کر بولی، تمہیں کرنا پڑے گا، اتنا حوصلہ لانا پڑے گا خود میں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے میری جان، خود کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے خود کو سنبھالو۔ کچھ دیر میں فروخ کو فون کرتی ہوں اور اسے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کا بتاتی ہوں۔ نازیہ کا ماتھا چومتے ہوئے ہاجرہ نے کہا، امی میں تھانے کا چکر لگا کے آتا ہوں، ڈکیتی کی رپورٹ درج کروا آؤں۔ فاروق صبح پہنچا تھا اور اب تھانے کے لیے نکل رہا تھا۔ نازیہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، جو صرف ہاجرہ کی کوشش تھی، اور اس کی خاموشی سے فاروق نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ ڈکیتی کے اس واقعے اور اپنے زیور کے چلے جانے سے خوف زدہ بھی ہے اور پریشان بھی۔ بیٹا جاؤ، ہاں بیٹا جاؤ لکھوا آؤ رپورٹ، آگے پولیس والے جانے اور اس کا کام، ہمارا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہاجرہ نے فاروق کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ویسے امی آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، کسی مزاحمت کے بغیر زیور اور نقدی دے دی، ورنہ آج کل تو 2-4 ہزار کے موبائل کے فون کے لیے بندہ قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ پستول ہاتھ میں ہو تو گولی چلتے کیا دیر لگتی ہے، اور پھر مال جان سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ فاروق نے جاتے جاتے ہاجرہ سے کہا، اس کے انداز میں فکر مندی بھی تھی، تسلی بھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، عزت اور جان سلامت، مال کا کیا ہے، پھر بن جائے گا، جاؤ اللہ کے حوالے۔ یہ کہتے ہوئے ہاجرہ نے مین گیٹ بند کیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔